السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں میدا کے متعلق چند ایک خطرناک ترین علامات مثلاً ڈپریشن، تبخیر معدہ، مالی خولیہ، پیٹ میں ہوا کا بھر جانا یا انتڑیوں میں ہوا کا بولنا، ہرنیاں وغیرہ، قبض شدید، بواسیر، اس طرح کی علامتوں کے علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آسان ترین اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے بڑے بڑے اخراجات جو ان امراض کے علاج پر آتے ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے، تو آسانی سے اپنے گھر ہی ہلکی پھلکی غذاؤں کی چینجنگ سے ہی انہیں فائدہ ہو جائے۔ میری یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مشکل ترین، پیچیدہ ترین، جنہیں خطرناک ترین علامات کہا جاتا ہے بلکہ امراض کا نام دیا جاتا ہے، ان کا علاج آسان ترین کر کے پیش کیا جائے، تاکہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی نعمتوں سے۔ تو ان علامات کا جب ذکر کیا جاتا ہے یا ان کے جو نقصانات ہیں یا ان کی جو خطرناکیاں ہیں اس انداز سے بتائی جاتی ہیں کہ بیچارہ مریض ہی چکرا جاتا ہے سن کر۔ تو دوستو، یہ بات صرف اتنی ہے کہ معدہ کے اندر ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تمام علامتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے، اور کوئی یہ لمبی چوڑا کیس نہیں ہے کہ اس کے علاج میں زندگیاں گزر جائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان کا اس طرح کا حال بتاؤں گا کہ آپ آسانی سے گھر میں ہی اپنی غذاؤں کی رد و بدل سے یا ہلکے پھلکے قہوہ جات سے ان کا علاج آسانی سے کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو پہلے دن سے یہ ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب علاج ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس کی جو بنیادی وجہ، ان تمام علامات کی بنیادی وجہ، وہ بنیادی وجہ کو پکڑیں گے۔ بس جب وہ وجہ غائب ہونا شروع ہو جائے گی، اس کا زور ختم ہونا شروع ہو جائے گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی علامات ہیں وہ سب آہستہ آہستہ غائب ہوتی جائیں گی۔ تو دوستو، یہ ہوا جب منہ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اسے ڈکار کہتے ہیں۔ بعض مریضوں کو ڈکار کثرت سے آتے ہیں اور وہ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یا دماغ کی طرف جاتی ہے تو ہم اسے ڈپریشن، مالی خولیہ، تبخیر معدہ کا نام دے دیتے ہیں۔ پیٹ کے اندر جب یہ گیسز وغیرہ کا اجتماع ہو جاتا ہے، اخراج نہیں پاتی، تو ہم اسے پھر پیٹ کا پھول جانا کہہ دیتے ہیں، معدہ کا ہوا سے پھول جانا کہہ دیتے ہیں۔ اور جب یہی ہوا کا دباؤ انتڑیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے تو انتڑیوں کے اوپر جو پردہ صفاق ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ جب وہ پھٹ جاتا ہے تو ہم اسے ہرنیاں کہہ دیتے ہیں۔ ان تمام علامات کی آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تمام علامات کی جو وجہ ہے وہ ایک ہے، وہ ہے ہوا۔ تو ہم سائنسی لحاظ سے بھی یہ جانتے ہیں کہ جہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں اگر حرارت پیدا کی جائے تو ہوا وہاں سے غائب ہو جاتی۔ بس علاج یہی کچھ ہے۔ تو دوستو، آپ نے ان تمام علامات کے لیے معدہ میں حرارت بحال کرنا ہے۔ آپ نے کوئی لکڑ ہضم، پتھر ہضم، مقوی معدہ یا کوئی اس طرح کی اکسیر معدہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی نہیں استعمال کرنا۔ آپ نے مد نظر رکھنا ہے ایک ہی چیز کو، گیسز کا پیدا ہونا۔ گیس کو ختم کرنے کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ آپ نے کوئی اینٹی ایسڈ وغیرہ کوئی چیز استعمال نہیں کرنا۔ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں فوراً آپ کو افاقہ تو محسوس ہوتا ہے، مگر کتنا عرصہ تا حیات وہ استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ تا حیات نہیں، کیونکہ جب جسم کے اندر جس چیز کی زیادتی ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، تو اللہ کی فضل و کرم سے اس وجہ سے جتنی بھی علامتیں ہیں وہ تمام کی تمام غائب ہوگی۔ لہذا ان تمام علامات کے علاج کے لیے آپ نے گھریلو سا علاج کرنا ہے۔ گھریلو سے
ٹوٹکے وغیرہ استعمال کریں. انشاءاللہ میں آپ کو ٹوٹکے بتا دیتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے انہی ٹوٹکوں سے ہی ان تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا. بواسیر چاہے جتنی پرانی ہو وہ آہستہ آہستہ ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے جس طرح ٹیبلٹ کھا لی سر درد کی کھا لی تو بس جی سر درد ختم ہو گیا, انجیکشن لوا لیا لو جی درد ختم. ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کر رہے ہیں اس کی وجوہات کو ختم. وجوہات کو ختم کم از کم آپ کو 90 دن سے پہلے وہ وجوہات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام علامتوں سے آپ کی جان کو چھٹکارا مل جائے گا. آپ نے تیز پات لینا ہے, اجوین لیں, تیز پات لیں, پودینہ لیں. یہ تینوں ہم وزن لے لیں آپ, تو ان کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے. پاؤڈر بنا کر بند ڈبے میں محفوظ کر کے رکھ لینا ہے. چٹکی بار ایسے نہیں ہو. میں نے بعض دوستوں کو مشورہ دیا تو انہوں نے چمچ بھر کے کوا میں جب ابالا پکا لیا, کوا بنا لیا, تو اس نے جلن پیدا کرنا شروع کر دی. ایسے نہیں ہو, آپ نے ہلکا سا کوا بنانا ہے, مزیدار سا کوا بنانا ہے. چٹکی بھر اس میں ڈالیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں. بے شک یکدم آپ نے چمچ بھر کے اس میں نہیں سفوف کر ڈالنا پانی میں. تو اتنا تیز کوا نہیں بنانا, ہلکا سا کوا بنائیں. ہلکا سا کوا بنا کر مزیدار سا کوا بنائیں. اس میں آپ میٹھا ملا سکتے ہیں, شہد ملا سکتے ہیں, آپ اس میں گڑ ملا سکتے ہیں, چینی ملا سکتے ہیں, جو جی چائے ملا لیں, حسب ضرورت ملائیں. اور یہ کھانے کے بعد تو آپ نے 1 کپ لازم پینا ہے. ویسے دن کے وقت 2-3 دفعہ ویسے ہی بے شک آدھا کپ استعمال کریں, یہ آپ نے لازمی پینا ہے. اور تمام بادی اغذیہ جو ہوتی ہیں, مثلا آلو, گوبھی, مٹر, بینگن, اس طرح کی بادی سبزیاں اور چاول وغیرہ, یہ تمام چیزیں آپ نے بند کر دینا ہے. یعنی ہوا پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے, اور باقی تمام چیزیں استعمال کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. خصوصاً بڑا گوشت تو آپ نے کھانا نہیں, مچھلی, بڑا گوشت یہ آپ استعمال نہ کریں, اور بادی سبزیاں استعمال نہ کریں. چائے کا کہوہ پی سکتے ہیں, چائے بھی آپ ہلکی سی بنا کر پی سکتے ہیں. اور یہ کہوہ جو میں نے آپ کو بتایا تیز پات والا کہوہ, یہ آپ نے مسلسل پیتے رہنا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ روزانہ کی سطح پر آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ واقعی افاقہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح آپ نے گھبرانا نہیں, اور آپ نے اسے چھوڑنا نہیں, چلتے رہنا ہے. ایک دن آئے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم کے اندر ان علامات میں سے جو بھی ہوگی وہ غائب ہوگی. قبض ختم ہو جائے گی, انتڑیوں میں گیسز کا بننا ختم ہو جائے گا, اور یہ بواسیر وغیرہ یہ ختم ہو جائے گی. مالی خولیا جو دماغ کی طرف ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جب ہوا نہیں ہوگی تو مالی خولیا کہاں رہے گا, جب ہوا نہ ہوگی تو ڈپریشن کیسے رہ سکتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور بعض مریضوں کو جو مسلسل ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ان کے لیے تو بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ باقی علامتوں سے, باقی تکلیفوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں ڈکاروں کی وجہ سے. مگر یہ بھی تکلیف دہ علامت ہے, جب ہوا نہ ہوگی تو یہ ڈکار بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو دوستو, یہ آسان سا ان خطرناک ترین علامات کا میں نے آپ کی خدمت میں علاج پیش کیا ہے. لہٰذا آپ یہ چیزیں استعمال کریں. سادہ سا, اس میں کوئی زیادہ نہ محنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی خرچ زیادہ آتا ہے. لہٰذا آپ یہ مسلسل استعمال کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک دن صحت مند ہوں گے. کم از کم آپ نے 90 دن تو یہ استعمال کرنا ہے نا. 90 دن کے بعد اگر کوئی علامت نظر آئے تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ یا اس مسئلے کا حل نہیں ملا. تو انشاءاللہ جب یہ آپ استعمال کریں گے پہلے دن سے ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. بس خیال یہ رکھنا ہے کہ کہوہ تیز نہیں ہونا چاہیے, ہلکا سا کہوہ ہو, مزیدار سا کہوہ ہو, آپ کو جو اچھا لگے اس طرح کا کہوہ ہو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک گھونٹ بنیں تو آپ عذاب پر چڑھ جائیں, آپ کو وہ ناگوار گزرے, پریشان کرے. اس طرح کا کہوہ نہیں ہونا چاہیے. تو نارمل سا, ہلکا سا, مزیدار سا کہوہ بنا کر آپ نے پینے.
یہ گھریلو سی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے انہی سے آپ کی ان خطرناک ترین امراض کا علاج ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، آئندہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، زندگی رہی تو کسی خاص ایک موضوع کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔